بیت الخلاء میں جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی واش روم میں جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اور نکلتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا مصلحتیں ہیں، اور یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی ہے اور کیوں پڑھنے کو کہا گیا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں اور کیا مصلحتیں اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے تو جو جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ جب بیت الخلاء میں انسان جانے لگے تو اس سے پہلے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے جنات اور جناتنی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دعا کیوں پڑھی گئی۔ اس کے ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے اور اس کے کئی فوائد میں نمبر بائی نمبر گناتا ہوں۔ اس کے لیے یہ دعا پڑھنے کو اس لیے کہا گیا کہ جنات اور جناتنی انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ جب انسان گندگی کی جگہ پر جاتا ہے تو وہ انسان کو وہ پریشان کرتا ہے، اس لیے یہ دعا پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اب کیا کیا پریشانی میں کیا کیا وہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ وہ جاتا ہے تو وہ انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ نمبر ایک، انسان کی شرمگاہ سے وہ کھیلتا ہے، اس لیے پہلے دعا پڑھ لینا چاہے کہ اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جنات اور جناتنی سے، جو یہ ہمارے شرمگاہ کے ساتھ یہ حرکتیں کریں گے، اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ وہ شرمگاہ ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ اگر یہ دعا پڑھ لیں گے آپ کو تو جنات سے محفوظ رہیں گے، اور شرمگاہ جس سے وہ کھیلتا اس سے ان کو وہ چیز نظر ہی نہیں آئے گا۔ نمبر دو یہ فائدے ہیں۔ نمبر تین یہ ہے کہ کبھی کبھی جنات جو ہے جسمانی طور پر انسان پر حملہ کر دیتے ہیں، اس سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے اور وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے کہ جس سے وہ آپ کے اوپر جسمانی حملہ نہیں کرے گا۔ کیسے؟ کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ انسان کے اوپر وہ حملہ کر دیا ہے اور وہ انسان وہی بیت الخلاء میں جو ہے جاں بحق ہو گیا اور دنیا سے وہ چلا گیا۔ تو کبھی کبھی وہ جنات پریشان، جو شیطان قسم کو ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، وہ حملہ بھی کر دیتے ہیں، جس سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو۔ نمبر تین یہ، اور نمبر چار میں یہ فائدے ہیں کہ شیطان ایسے جگہوں پر شیطان برے خیالات لاتا ہے اور غلط آرزویں پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کہ انسان جب گندگی کی جگہ پر بیٹھتا ہے تو شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے اور ان کو برے برے خیالات لاتے رہتا ہے کہ یہ سوچو، یہ سوچنے سے تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا، اور یہ سوچو، اور غلط غلط آرزویں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کا رسول نے فرمایا کہ یہ دعا تم پڑھ لیا کرو، جس سے تم اللہ کی پناہ میں رہو گے، اللہ تمہیں ان تمام برے خیالات سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر چار یہ ہے۔ نمبر پانچ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے پناہ مانگنا چاہیے کہ جب بیت الخلاء میں انسان جاتا ہے تو اللہ کا ذکر ان سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، تو اتنی دیر میں جو شیطان ان کو بھڑکاتا بہکاتا، تو اللہ کی پناہ میں وہ رہے گا تو ان چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ دعا پڑھنے جب جائے تو یہ دعا پڑھنے کی یہ خصوصیت اور یہ برکات ان کو حاصل ہوگی، اور تمام شرور و فتن سے یہ محفوظ رہے گا، ان تمام شرور و فتن سے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نکلتے وقت بھی دعا پڑھنا چاہیے۔ اب وہ نکلتے وقت کی دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور ہمیں عافیت بخشی۔ اللہ اکبر! یہ دعا کا مطلب ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ اے اللہ، تیری حمد و ثنا ہے اور تیری تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے تو نے ہم کو ان گندگی تکلیف دہ چیزوں سے چھٹکارا دے دیا اور ہمیں جو ہے نا راحت بخشی۔ کیوں؟ اس لیے کہا گیا کہ کبھی کبھی انسان کے
جسم میں وہ غلاظت نہیں نکلتی رہتی ہے اور وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، گیس کی صورت بننے لگتی ہے اور پیٹ کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جن کو پیشاب نہیں ہوتا کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور کتنی تکلیف میں وہ رہتے ہیں، پیخانہ نہیں ہوتا ہے کتنے علاج بات کراتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے وہ اللہ نے ہمیں چھٹکارا دے دیا ہے کہ گندگی کو آسانی کے ساتھ ہم سے نکال دیا اور ہمیں راحت دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا پڑھنے کی یہ فائدے ہمارے لیے ہیں، اس لیے وہ اور غیر مسلموں سے امتیاز بھی ہے اس میں کہ غیر مسلم جو ایسا کرتے ہیں کہ وہ دعا ان کے ہاں تو کوئی دعا وغیرہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس تمام چیزوں کو سکھایا ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ تمہیں ہر بات سکھاتے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کیسے بیٹھنا ہے اور جانے سے پہلے کیا کرنا ہے اور آنے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں سکھاتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھیے قربان جائے اس محمد، آمنہ کے دلارے، آمنہ کا پیارا، آمنہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر، دائی حلیمہ کا کھلونا نیز سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہمیں تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھا کر یہ فائدے اور اس کو نقصانات بتا کر امت کو دنیا سے چلے گئے اور پیغام دیا کہ ان نبی کے نقش قدم پر اگر چلیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی اور راستہ اور راحت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو یہ انشاءاللہ آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم بیت الخلاء میں جائیں گے یا وہاں سے نکلیں گے تو یہ دعا ضرور ہم پڑھیں گے اور یہ ان کے نقصانات، ان کے فوائد اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔